कल एक दीवार पर यह हुक्म लिखा नजर आया, इस दीवार पर लिखना मना है। मैंने सोचा जब दीवार के मालिक को अपनी दीवार पर किसी किस्म की तहरीर पसंद न थी तो यह हुक्म ही क्यों लिखवाया। गालिबन इसी नफसियाती गलती का नतीजा था कि वो सारी दीवार बेशुमार छोटे और मोटे पतखत और खुशखत हरूफ से भरी हुई थी, लेकिन शहर के करीब करीब हर दीवार बगैर किसी नफसियाती तहरीक लिखने निकालने का नतीजा बन रही है, जिससे ये नतीजा बरामद होता है कि दीवारों पर लिखना इंसान की फितरत में दाखिल है। जिस तरह हम खाते हैं पीते हैं इसी तरह दीवारों पर लिखते भी हैं। मेरी बच्ची 1.5 बरस की है, उसने मुझे कागज़ों पर लिखते देखा है, लेकिन जब उसके हाथ में पहली बार पेंसिल आई तो उसने कागज़ के बजाय मेरे कमरे की दीवारें ही काली की। वो इस शुगल में मसरूफ़ थी और मैं देख रहा था कि वो दीवारों पर सियाह लकीरें खींच कर एक अजीब किस्म की तस्कीन महसूस कर रही है। शुरू शुरू में इंसान इस तस्कीन और तफरीही के लिए लिखता है, लेकिन बाद में अपना पेट पालने के लिए लिखता है। इब्तदा में तो इसकी तहरीर सिर्फ दीवारें काली करती हैं, लेकिन आगे चलकर इसकी तहरीर दीवारें बनाती भी है और डाती भी है। कोई चुगताई बन जाता है और कोई इकबाल। और बाज़ दीवारों पर लिख लिख कर ऐसी मुसव्वरी और शायरी करते हैं कि इंसान देख कर नक्श ब दीवार हो जाता है। किताबी अदब है, अखबारी अदब है, रसायली अदब है, इसी तरह दीवारी अदब भी है। कागज़ पे सिर्फ कलेजा निकाल कर रखा जा सकता है, लेकिन दीवार पर आप कलेजा, गुर्दे, दिल, फेफड़े सभी निकाल कर रख सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और मुंडों के बाथरूमों में जाइए, उनकी दीवारों पर आपको जुमला आज़ाए इंसानी की तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। दीवारों पर तो खैर इंसान लिखता ही है, लेकिन बैतुल खला की दीवारों पर ज़रूर लिखता है। मस्जिद में चले जाइए, उसके गुसल खाने की दीवारों पर भी आपको तरक्की पसंद अदब और तरक्की पसंद मुसव्वरी बखरी नज़र आएगी। यही नहीं, आप इन दीवारी तहरीरों से ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। मस्जिद के मौज़िन साहब किस तबीयत के हैं, इमाम साहब को कौन कौन से खाने मरगूब हैं, स्कूल का कौन कौन सा उस्ताद मीर तकी मीर का मुत्तबे है, कॉलेज में प्रिंसिपल साहब मकबूल हैं या नहीं, इसी तरह के और सैकड़ों बातें आपको एक ही नशिस्त में इन दीवारों के मुतालिए से मालूम हो सकती हैं। एक कहानी के सिलसिले में बम्बई की एक फिल्म कंपनी से मेरा माहिदा हो रहा था। एग्रीमेंट पर सिर्फ दस्तखत करने बाकी थे कि मुझे बाथरूम जाना पड़ा। सामने दीवार पर जर्द चाक से ये लिखा हुआ नजर आया, और तो सब ठीक है लेकिन पगार क्यों नहीं देते। पगार का मतलब है तनख्वाह। मैंने एग्रीमेंट पर दस्तखत न किए। इस फिल्म कंपनी में सब ठीक था, ज़ाहिरी टिप टॉप बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन काम करने वालों को 6 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई थी। दीवारों पर लिखना ऐसा ही है जैसे सरे बाजार आवाज़ बुलंद करके कोई ऐलान कर दिया जाए, लेकिन बैतुल खला की दीवारों पर वो उलूम लिखे जाते हैं जिनके मुतालिए के लिए सुकून और तन्हाई और इत्मीनान क़ल्ब दरकार होता है। मुख्तसर नशिस्त ही में आप इन छोटी छोटी लाइब्रेरियों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सैकड़ों असरार मालूम कर सकते हैं। बारी बरकम किताबों की वर्क गर्दानी की ज़रूरत नहीं। ज़रा गर्दन उठाई और हैवलक एलिस के 4 जिल्दों का निचोड़ देख लिया। गालिब का एक शेर है, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आदमी कोई हमारा दम तहरीर भी था। क्योंकि ऐसी दीवारों पर लिखते वक्त दम तहरीर फरिश्ते नहीं हो सकते, इसलिए पकड़ने पकड़ाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यही वजह है कि दीवारी अदब और मुसव्वरी की ये शाख हुकूमत के एहतसाब और इसके खौफ से बिल्कुल पाक रही है। इंसान इन दीवारों पर ताज़ीरात के तमाम दफ़ात से महफूज होकर अपने ख़यालात व एहसासात की तर्जुमानी करता है, तमाम मलमाकारियों से मुबर्रा। इसी 4 दीवारी के एक कोने में अरसा हुआ ये फ़िक्र खेज़ तहरीर देखी थी, तुम्हारे हाथ भी कैसे कैसे काम करते हैं। और दीवारी मुसव्वरी के उस ख़ास सिन्फ में आज के नक्काद मॉडर्न सोई रियलिस्टिक मुसव्वरी की नुमाया झलक देख सकते हैं। दीवारों पर लिखने और नक्शो निगार बनाने के लिए ख़ास रोशनाई या रंगों की ज़रूरत नहीं। कोयला, खुरियाई मट्टी, नीम पुख्ता ईंट का टुकड़ा, दूध पथरी, गिरी, चूना, कत्था, तारकोल, इनमें से जो भी इंस्पिरेशन के वक्त मौजूद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम बुरुश नहीं तो अंगुली ही से काम लिया जा सकता है, और अगर कोई भी ज़रिया मुयस्सर नहीं तो नाखून ही से कुरेद कुरेद कर अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। फ़ारसी मुहावरा है, दीवार हम गोश दारत, लेकिन जब दीवारों पर लिखा जाता है
تو اس کے کانوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لکھنے والا اصل میں دیوار کے کانوں میں ہی سرگوشیاں کرتے ہیں تاکہ کان کی یہ کچی چیزیں جو کچھ سنے دوسروں تک پہنچائیں۔ عرصہ ہوا لاہور سے پشاور تک سفر کرتے ہوئے فرنٹیئر میل کے ایک ڈبے کی چوبی دیوار پر میں نے یہ تحریر دیکھی تھی: بجلی کی تاروں پر ابابیلوں کے جوڑے بیٹھے ہیں، لیکن میرا پہلو خالی ہے، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ 1.5 مہینے کے بعد اتفاق سے لاہور واپس آتے ہوئے مجھے اسی ڈبے میں جگہ ملی۔ اس عبارت کے نیچے نسوانی خط میں یہ الفاظ لکھے تھے: بد نصیب ہے وہ انسان جس کا دل محبت سے خالی ہے۔ کیا عجب کہ یہ دونوں دل جو محبت سے خالی تھے ایک روز وقت کی تاروں پر مل بیٹھے ہوں۔ ہوٹلوں میں اکثر آپ نے دیواروں پر یہ شعر لکھا دیکھا ہوگا: در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ غریب الوطن ہیں تو یہ تحریر دیکھ کر یقیناً آپ کا دل مخزوں ہو جائے گا۔ دیواروں سے بعض اصحاب ڈائری کا کام بھی لیتے ہیں۔ ٹیلی فون کے برابر کی دیوار پر آپ نے کئی نمبر اور نام یادداشت کے طور پر لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ہاسٹل کے کمروں کی دیواروں پر ایسی تحریریں عام دکھائی دیتی ہیں: 6 ستمبر 1945 کو دودھ شروع کیا گیا، دھوبی کو کپڑے دیے گئے، 4 جولائی 1945۔ بمبئی کے ایک ہوٹل میں جہاں عام طور پر جہاز کی خلاصی ٹھہرتے تھے، میں نے بادبانوں، مستولوں اور جھنڈوں کی تصویروں کے ساتھ ساتھ ذیل کی تحریریں دیکھیں جو اپنا مطلب خود واضح کرتی ہیں: کل من علیہا فان، فرانس فرانس فرانس، میموزیل نینی، ہائی، سیرت کے ہم غلام ہیں صورت ہوئی تو کیا، 5 وقت نماز پڑھا کرو، او جانے والو بالما لوٹ کے آ، بقلم خود جان محمد، 6 ستمبر 1947۔ بقلم خود لکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، شاید اس لیے کہ اس سے وقتی طور پر انسان کی خودی کی تسلی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہمالیہ کی چوٹیاں مسخر کرنے پر سیاح اپنے جھنڈے گاڑا آتے ہیں، اسی طرح کوئی نئی جگہ دیکھنے پر ہم چھوٹے چھوٹے انسان اپنا نام لکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی قطب صاحب کی لاٹ کی آخری منزل تک پہنچنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں تانبے کے کڑے اور پتھروں پر ہزاروں بقلم خط کنندہ ہیں۔ امریکی، روسی، انگریز سپاہیوں نے جب رائخ شٹاک کی عمارت پر قبضہ کیا تو ان کی دیواروں پر اپنا نام لکھنے میں فاتحانہ مسرت محسوس کی۔ دیواروں پر قسمت بھی آزمائی جاتی ہے، چنانچہ آپ نے ہوٹلوں، گھروں اور اسکولوں کی دیواروں پر 4 لکیروں میں گرے ہوئے چلیپا کے نشان اور دائرے اکثر دیکھے ہوں گے۔ حساب کے سوال بھی حل کیے جاتے ہیں، سیاست کی گتھیاں بھی سلجھائی جاتی ہیں اور اپنے دل کی بڑاس بھی نکالی جاتی ہے۔ مجھے مشہور ایکٹر اشوک کمار کی باتھ روم میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس کی ایک دیوار پر بے شمار گھوڑوں کے نام، ان کے وزن اور ہینڈی کیپ وغیرہ لکھے تھے۔ اشوک نے مجھ سے کہا کہ ریس میں جانے سے پہلے وہ اسی دیوار پر سے اپنے لیے ٹپ نکالا کرتا ہے۔ کیلوپیٹرا کو ابھی میٹھا برس لگا تھا جب اسکندریہ میں یہ رواج عام تھا کہ شاخ اپنی پسندیدہ عورت کا نام دیوار پر لکھ دیتے تھے۔ اپنا نام پڑھ کر عورت 16 سنگار کی اپنے عاشق کے انتظار میں وہاں کھڑی رہتی تھی۔ انسان کی دیواروں پر لکھنے اور نقاشی کرنے کے اس فطری شوق ہی کی بدولت ایجنٹا اور ایلورا کے فرسکو نظر آتے ہیں۔ اس کی معراج دیکھنا ہو تو روما کی عظیم الشان کلیساؤں کی دیواروں کے نہ مٹنے والے نقش موجود ہیں۔ سچ پوچھیں تو یورپ کے فن مصوری کا نصف بہتر آپ کو وہاں کی دیواروں ہی پر ملے گا، اور مغلوں کے بے مثل خطاطی، نقاشی اور مصوری کے نمونے بھی دیواروں ہی پیش کریں گی آپ کو۔ اشتہار بازی میں بھی تحریریں پیش ہیں۔ شہر لاہور کی شاید ہی کوئی ایسی دیوار ہو جس پر آپ کو اشتہار لکھا ہوا نظر نہ آئے۔ بال صفا پاؤڈر سے لے کر اگانے کے تیل تک جتنی دوائیں ہیں، آپ ان کا اشتہار دیواروں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
پطرس صاحب نے اپنے مشہور مضمون لاہور کا جغرافیہ میں دیواروں کی سطح پر لکھے ہوئے اشتہار کے فوائد بیان کیے ہیں۔ ان دائمی اشتہاروں کی بدولت اب خدشہ نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنا یا اپنے کسی دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلی مرتبہ وہاں چارپائیوں کا اشتہار لگا ہوا تھا اور لوٹنے تک وہاں اہل لاہور کو تازہ اور سستے جوتوں کا مزدہ سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں بحروف جلی محمد علی دندان ساز لکھا ہے وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے، جہاں بجلی پانی بھاپ کا بڑا ہسپتال لکھا ہے وہاں ڈاکٹر اقبال رہتے ہیں۔ خالص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج کا مکان ہے، کرشنا بیوٹی کریم شالامار باغ کو اور کھانسی کا مجرب نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے۔ بمبئی میں کارپوریشن نے ایک بہت لمبی دیوار جو کہ کوئنز روڈ پر واقع ہے اور برقی ریل کی پٹری کے متوازی دور تک چلی گئی ہے، اشتہاروں کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ اس دیوار کے پیچھے پارسیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا قبرستان اور ہندوؤں کا شمشان ہے۔ معلوم نہیں مذہبی نقطہ نظر سے بمبئی کارپوریشن کی حرکت درست ہے یا نادرست، مگر یہ دیوار جس پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فلموں کے بڑے بڑے اشتہار پینٹ ہیں، ایک عجیب و غریب تضاد پیش کرتی ہے۔ عقب میں ہزاروں انسان دفن ہیں، لیکن پیشانی پر پری چہرہ نسیم بانو کی یہ بڑی تصویر نظر آتی ہے۔ ذرا آگے بڑھیے تو موٹے موٹے حروف ہیں، ہنسو ہنسو اے دنیا والوں کا اشتہار دکھائی دیتا ہے۔ دیوار کے پیچھے جلتی ہوئی چتا سے دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن سامنے نیو تھیٹر کے فلم زندگی کا شوق رنگ اشتہار چمک رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایسٹر ٹیڈوکلی آف انڈیا میں اسی دیوار کے متعدد رنگی تصویریں ایک مضمون کے ساتھ شائع ہوئی تھیں، جس میں اشتہاری مصور کی اس جدید صنف کو بہت سراہا گیا۔ لیکن بچپن میں ہم جب چیچو چیچ، گلیریاں، دو تیریاں، دو میریاں کا دلچسپ کھیل کھیلتے تھے اور ان دیواروں پر کوئلے سے ان گنت لکیریں کھینچتے تھے تو بزرگوں نے ہمارے اس فعل کی ہمیشہ مذمت کی۔ ادھر روس میں ان دیواری تحریروں نے انقلاب میں بیش از بیش حصہ لیا۔ پریس پر حکومت کا بہت بڑا احتساب تھا، اس لیے دیواروں ہی کے ذریعے اخباروں اور پمفلیٹوں کا کام لیا گیا۔ اس ذریعے نے بعد میں شکل بدلی اور مزدوروں کا دیواری اخبار یا وال پیپر بن گیا۔ جب تک دیواریں سلامت ہیں ان پر انسان لکھتا اور نقش و نگار بناتا ہی رہے گا، لیکن پچھلے دنوں اس نے ایک قدم ترقی کی طرف بڑھایا اور فضاؤں پہ لکھنا شروع کیا۔ پیئر سوپ بنانے والے نے ایک ہوا باز کی خدمات حاصل کی، جس نے جہاز کے دم سے گاڑھا دھواں چھوڑ کر کچھ اس طرح قلابازیاں کھائیں کہ فضا میں صابن کا دھواں دار نام کچھ عرصے کے لیے معلق ہو گیا۔ بمبئی میں جب اس فضائی اشتہار بازی کا مظاہرہ ہوا تو کارپوریشن نے پیئر سوپ والے سے فضا استعمال کرنے کا کرایہ طلب کیا۔ معاملہ عدالت تک پہنچا، فیصلہ کارپوریشن کے حق میں ہوا کہ فضا بھی اس کے حلقہ انتظام میں شامل ہے۔